محدثین نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا، آپ کی عظمت و آپ کی بزرگی اور آپ کی شان کے تعلق سے کیا لکھا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 250 پر 2 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، کہا وَكَانَ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ، کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر زہد و تقوی والے تھے۔ پھر کہا وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نیک اعمال والے تھے۔ وَمُكَاشِفَاتٌ، اور کہا کہ آپ کے مکاشفات یعنی آپ کی کرامتیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دیکھیے یہ حضور غوث الاعظم دستگیر کے تعلق سے ابن کثیر نے کہا کہ آپ کی کرامتیں بھی مشہور ہیں، آپ کے نیک اعمال بھی مشہور ہیں اور آپ کی زندگی بھی مشہور ہے۔ اور پھر ذیل طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر 7 میں امام ابن رجب حنبلی اپنے وقت کے محدث ہیں، 790 پر 5 ہجری کے ہیں، یہ لکھتے ہیں حضور غوث الاعظم کی شان کیا ہے، کہا الزاہد شیخ العصر قدوۃ العارفین سلطان العارفین وسید اہل الطریقۃ فی وقتی محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں۔ اور پھر ابن رجب حنبلی امام ابن سمعانی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم کی شان کیا ہے، امام الحنابلہ وشیخہم فی عصرہ فقیہ صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدماء، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں امام ابن رجب حنبلی وکان الشیخ عبد القادر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا تھی، فی عصرہ معظم، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے عظمت والے، سب سے عزت والے اور جن کی سب سے زیادہ تعظیم کی جاتی تھی وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ صرف عام لوگ آپ کی عزت کرتے تھے بلکہ کہتے ہیں یعظمہ اکثر مشائخ الوقت من العلماء والزہاد، کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے جتنے علماء تھے اور جتنے عبادت گزار زاہد تھے زہد والے تھے وہ سارے کے سارے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَلَهُ مناقب، اور آپ کی کثرت سے شان و عظمت بیان کی گئی ہے، آپ کے مناقب کثرت کے ساتھ ہیں، وَكَرَامَاتٌ كَثِيرَةٌ، اور آپ کی کرامتیں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے محدث سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان میں بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 170 پر 9 میں ذہبی نے یہ لکھا، یہ کہتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنے القاب لکھتے ہیں۔ اور ابن کثیر نے پھر امام سمعانی کے اس قول کو بھی نقل کیا جس کو امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور قول امام ذہبی نے یہ لکھا کہ ابو الحسین علی بن محمد، ان کو کہتے ہوئے شیخ عبد العزیز بن عبد السلام جو فقیہ ہے اپنے وقت کے شافعی المسلک کے، یہ کہتے ہیں کہ ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر، تواتر کے ساتھ جتنی کرامتیں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، کسی اور ولی کی کرامتیں اتنی بیان نہیں کی گئی، اتنی روایت نہیں کی گئی، یہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر امام ذہبی نے لکھا آگے چل کے، کہتے ہیں قلتو، میں کہتا ہوں کہ لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر، لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشائخ جو گزرے ہیں، بڑے بڑے جو مشائخ گزرے ہیں، حضور غوث اعظم کے احوال اور آپ کی کرامتیں جتنی مشہور ہیں کسی اور کی کرامتیں اتنی مشہور نہیں ہے، کسی اور کی زندگی اتنی مشہور نہیں ہے، یہ محدثین ہیں۔ اب آئیے میں ایک کتاب آپ حضرات کے سامنے جو دکھا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے محدثین کی کتابیں اپنے ایک بیان میں دکھائے ہیں، آج میں پھر ایک کتاب دکھا رہا ہوں غبدۃ الناظر، یہ ہمارے یہاں ملتی ہے ہندوستان میں حیدرآباد میں ملتی ہے، غبدۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر۔ اس کتاب کو لبنان والوں نے بھی السفینۃ القادریہ کے نام سے 4 کتابیں، اور اس میں سے ایک کتاب امام ابن حجر عسقلانی کی چھاپی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی پوری کتاب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لکھ رہے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ یہ حضور غوث اعظم کی کرامتیں، شان اور آپ کی زندگی ہیں کہ میں اپنے وقت کا محدث ابن حجر عسقلانی لکھ رہا ہوں۔ ان کا کتاب لکھنا بتاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کئی واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن میں ان واقعات میں سے صرف چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے تعلق سے امام ابن حجر عسقلانی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ کا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ یہ جو قول ہے نا غوث اعظم کا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کو امام ابن حجر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ شیخ احمد رفاعی سے یہ سند مروی ہے، کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر نے جس وقت یہ اعلان کیا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت 370 اولیاء کرام نے اپنے اپنے گردنوں کو جھکا کر یہ کہا کہ حضور غوث اعظم کا قدم ناز ہمارے گردنوں پر بھی ہے۔ اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے، اس طرح کئی واقعات امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ محدثین کی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو اور ہمیں صدق دل کے ساتھ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو قبول کرنا چاہیے، اور ہمیشہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمتیں بیان کی جاتی رہیں، اور آج بھی بیان کی جا رہی ہے اور ہمیشہ بیان کی جاتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور غوث الاعظم سے سچی محبت عطا فرمائے۔